کاروباری لوگ، بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن رشوت دیے بغیر کاغذ ایک دفتر سے دوسرے دفتر جاتا ہی نہیں ہے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ سارے کاغذات مکمل طور پر صحیح اور حق کی بنیاد پر پیش کرتا ہوں کہ جناب میں اس کاروبار میں اپنے آپ کو باقاعدہ ایک فریق کے طور پر شریک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب بیٹس وہاں پر کھولی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے جناب میرا سب سے کم ریٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میری فائل آگے نہیں بڑھتی۔ اور میری فائل آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ اس لیے کہ پیسے طلب کیے جاتے ہیں۔ کسی گھر میں، آپ اسلام آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں، ہم اپنی بستی کی بات کرتے ہیں، کسی گھر میں جب نقشہ بنایا جاتا ہے، کیا نقشہ بغیر پیسے دیے پورا ہو جاتا ہے؟ منظور ہو جاتا ہے۔ کسی گھر میں بجلی کا میٹر لگوانا ہو تو میٹر لگوانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی کا پائپ لگوانا ہو تو پانی کا پائپ لگوانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ گیس میٹر تبدیل کروانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑے بڑے مسائل، تو بہت بڑے مسائل ہیں، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے گھروں کے اندر جس طرح کا معاملات کر رہے ہیں، یہ ہے اللہ کی ناشکری۔ اور ان معاملات کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ رزق حرام صرف یہ نہیں کہ خنزیر کا گوشت کھا لیا جائے تو حرام ہے، نہیں، رشوت کے ذریعے سے جو مال گھر میں آئے گا وہ حرام کا مال ہی ہوگا۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آدمی نے حلال جانور ذبح کرنے کے بجائے حرام جانور کا گوشت اپنے گھر میں وہ لے آیا ہے۔ اسلام آباد میں کتنی دکانیں، کتنے پلاٹ، کتنے مقام ایسے ہیں کہ جن پر ناجائز قبضے ہیں، جن میں ضرورت سے زیادہ بغیر اجازت کے اضافے کر دیے گئے ہیں، اور یہ سب کے سب یہ ناشکری کی باتیں ہیں۔ اور اگر لیڈروں کی بات کریں تو پھر تو جو مرضی کہنا چاہیں وہ سب سچ ہے۔ اور ایک جملہ جو ہے وہ آپ نے یہ سنا ہی ہے، گزشتہ دنوں بہت اخبارات میں لکھا گیا کہ فلاں صاحب نے ہر دور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا تھا۔ تو فلاں صاحب نے جواب میں کیا جملہ کہا؟ جواب نے کہا کہ ہم تمہارے بھی حلال اور حرام کو جانتے ہیں۔ گویا کہ اگر میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا تو کوئی باتیں تم بھی تو یہی کرتے ہو۔ اور میں نے 20 سیاستدانوں کو دیکھا ہے کہ جس پر جب اعتراض کیا جاتا ہے، وہ اینکر پرسن کہتا ہے کہ جناب آپ پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ فلاں غبن کیا تھا اور یہ فلاں پیسے لے گئے، تو جواب میں کہتے ہیں جناب یہ اپنی حکومت کی بات بتائیں کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں باتیں کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط کر رہے تھے۔ کسی بندے کو، کسی قائد کو، کسی تنظیم کو، کسی پارٹی کو اس بات کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے کہے جناب اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب اس غلطی کو جاری رکھا جائے۔ اگر میرے بڑوں نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو کیا یہ لازمی ہے کہ زندگی بھر آنے والے ساری کی ساری نسلیں اسی گناہ کو جاری رکھیں؟ نہیں، یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے۔ مجھے اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے، آپ کو اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے، قائدین کو اپنی سیاسی پارٹیوں اور اپنی مذہبی جماعتوں سے آغاز کرنا ہے کہ جب تک ہم اس ناشکری کے راستے کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس بھوک اور خوف کے عذاب سے ہمیں باہر نہیں نکالے گا۔ یہ بستی اب پرامن بستی نہیں رہی۔ کون سی ایسی سڑک ہے جہاں پر آپ بغیر کسی جو ہے وہ پریشانی کی آسانی سے گزر سکتے ہوں؟ اور جو چیک کرنے والے ہیں وہ بھی پریشان، جو چیک کروانے والے ہیں وہ بھی پریشان، ہر شخص۔ اور اس کے باوجود بھی شام ہوتے ہی، رات ڈھلتے ہی سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ خوف، تمام تر بندوبست کرنے کے باوجود بھی خوف ختم نہیں ہو رہا۔ اور بھوک جو 70,000 لے رہا ہے، جو 80,000 لے رہا ہے، جو 1-1.5 لاکھ لے رہا ہے، وہ بھی مہینے کے آغاز ہی میں پہلے ہفتے میں رونا شروع کر دیتا ہے جناب اب میں کیا کروں، بچوں کی فیسیں کہاں سے پوری کروں، بجلی کے بل کیسے پوری کروں، گیس جو ہے وہ کیسے پورا کروں۔ اور جس نے 5-10 ہزار مہینے کے لینے ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ لباس الجوع، بھوک، و لباس الخوف، خوف، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کس وجہ سے ہے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ اور ناشکری کا جو ہے وہ طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم اس کو بدلنے کا ارادہ کریں، اور ارادہ جب کریں گے تو عدل سے آغاز ہوگا۔ اور عدل سے مراد صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہیں ہے، عدل سے مراد میرا بیہیویئر، میرے گھر کے معاملات، میرے دکان کے معاملات، میرے دفتر کے معاملات، میرے اپنے کولیگز کے ساتھ معاملات، وہاں سے عدل شروع ہوگا اور پھر کہیں جا کر عدالتوں میں اور سپریم کورٹ تک بات پہنچتی ہے۔
اس لیے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی دنیا بھر کے سامنے جو ہے وہ روسیا ہونے سے بچ گئی، نہیں تو اگر یہ NRO والا وہ جو معاملہ تھا پاس ہو جاتا تو واقعی ایک ایسی علامت بن جاتی پوری دنیا کے لیے کہ جناب یہ ہے وہ اسلامی جمہوریہ، فلاحی اسلامی ریاست کہ جس میں یہ بل باقاعدہ پاس ہوتا ہے کہ فلاں اتنے لوگ اور انہوں نے اتنے غبن جو کیے ہیں، اتنی جو غلطیاں کی ہیں، چلو ان کو اللہ کے نام پہ معاف کر دو، اور اللہ کے نام پر بھی نہیں، بس ویسے ہی قوم کے لیے معاف کر دو، اور قوم میں جو پسنے والے ہیں ان کے باقاعدہ قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا جانا ہی بذات خود ایک بہت بڑا تماچا تھا اخلاق پر، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمان پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے فرمان پر۔ کیا عدل اور انصاف کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا عدل اور انصاف اسی کو کہا جاتا ہے کہ 2000 چوری کرنے والا الٹا لٹکا دیا جائے اور 2 ارب چوری کرنے والا جو ہے وہ دندناتا پھرے؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس سے جزوی طور پر محض اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، لیکن ناشکری کا راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ لباس الجوع والخوف، یہ خوف اور بھوک کا لباس بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور ہمیں اسی سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات کی طرف تلقین کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اے لوگو حلال اور طیب پاکیزہ رزق کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 111 سے لے کر 114 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ 3-4 آیتیں گھر میں جا کے پڑھیے گا، اس کا معنی دیکھیے گا اور اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، اس پر غور کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اپنے راستے میں عدل اور انصاف کی زندگی بسر کر رہا ہوں اپنی زندگی میں، اور کیا میں حلال اور پاکیزہ روزی اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں اور خود اپنے گھر میں لے کے آ رہا ہوں؟ اگر سوال کا جواب ہاں میں مل جائے تو اللہ کا شکر بجا لائیے، اور اگر اس میں کوئی الجھن ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ ہمیں وہ پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن کر خوف اور بھوک کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔